کیا آپ نے کبھی سوچا ہے ایک لفظ کی چوٹ تلوار سے بھی زیادہ دل کو زخمی کر دیتی ہے؟ کبھی اپنے ہی گھر والوں کی باتیں دل کو توڑ دیتی ہیں، دوست دھوکہ دے جاتے ہیں، زمانہ طعنے دیتا ہے۔ ایسے وقت میں انسان کیا کرے؟ غصہ کرے، بدلہ لے یا برداشت کرے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، زندگی کا سب سے مشکل امتحان ہے برداشت۔ غصہ سب کو آتا ہے، بدلہ لینا آسان ہے، لیکن اپنے غصے کو پی جانا، صبر کرنا، درگزر کرنا، یہ صرف بڑے دل والے کرتے ہیں۔ گھر کے اندر اگر شوہر برداشت کرے تو گھر آباد رہتا ہے، اگر بیوی برداشت کرے تو محبت باقی رہتی ہے۔ ایک لمحے کا غصہ کئی سال کا رشتہ توڑ دیتا ہے، لیکن ایک لمحے کی برداشت کئی سال کا رشتہ بچا لیتی ہے۔ ایک شخص نے کہا، میری بیوی بہت سخت مزاج ہے، میں برداشت نہیں کر پاتا۔ ایک عالم نے جواب دیا، وہ تیرے گھر کا بوجھ اٹھاتی ہے، بچوں کو پالتی ہے، کھانا بناتی ہے، تیرا انتظار کرتی ہے۔ اگر اس کی ایک دو سخت باتیں برداشت کر لے تو نقصان کیا ہے؟ یہی ہے گھر کے سکون کی کنجی۔ رشتہ داروں میں اکثر لوگ کہتے ہیں، فلاں نے ہمارے ساتھ یہ کیا، ہم بھی چھوڑیں گے نہیں۔ لیکن یاد رکھیں، رشتہ توڑنے والا نہیں بلکہ جوڑنے والا اصل میں کامیاب ہے۔ ایک عورت ہمیشہ اپنی ساس کی سخت باتوں پر خاموش رہتی، لوگ کہتے کیوں برداشت کرتی ہو؟ وہ کہتی، اگر میں جواب دوں تو گھر برباد ہوگا، لیکن اگر برداشت کروں تو میرا رب خوش ہوگا۔ آخر کار اس کی برداشت نے ساس کے دل کو بدل دیا۔ دوستوں میں دوست کی سخت بات کو برداشت کر لیا جائے تو تعلق مضبوط رہتا ہے، ورنہ ایک چھوٹی بات پر دوستی ختم ہو جاتی ہے۔ معاشرے میں اگر ہم برداشت نہ کریں تو ہر جگہ لڑائی جھگڑا ہو، ٹریفک میں، بازار میں، دفاتر میں، لیکن برداشت کرنے والا ہی اصل عزت پاتا ہے۔ ایک بس ڈرائیور کو ایک مسافر نے سب کے سامنے برا بھلا کہا۔ ڈرائیور نے مسکرا کر کہا، آپ کا شکریہ، آپ نے میرا دن یادگار بنا دیا۔ وہ شخص شرمندہ ہو گیا اور بعد میں معافی مانگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی برداشت کی سب سے بڑی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے گئے، جسم مبارک لہو لہان ہو گیا۔ فرشتے آئے کہ اگر چاہیں تو پہاڑ ان پر الٹ دیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، میں بد دعا دینے نہیں آیا، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد ایمان لائے گی۔ اور ہوا یہی، بعد میں وہی ایمان لائے اور آپ کے جانثار بنے۔ لوگوں نے جوتیاں پھینکی، کوڑا پھینکا، گالیاں دی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بد دعا نہیں دی۔ یہی برداشت تھی جس نے دشمنوں کو بھی دوست بنا دیا۔ جب وہی دشمن آپ کے سامنے کھڑے تھے، آپ کے اختیار میں سب کچھ تھا، آپ چاہتے تو سب کو قتل کرا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم سب آزاد ہو۔ میں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں۔ یہی برداشت تھی جس نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلا دیا۔ ایک دن ایک عربی بدو مسجد میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہی پیشاب کرنے لگا۔ صحابہ کرام آگے بڑھے کہ اسے روکیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، پھر اس جگہ کو پانی سے دھو دو۔ پھر نرمی سے سمجھایا اس آدمی سے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں پاکیزگی ہوتی ہے۔ وہ آدمی اتنی برداشت دیکھ کر مسلمان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے،
والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو لوگ غصہ پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں اللہ انہیں پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، یعنی برداشت کرنے والا کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک شخص حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو گالیاں دینے لگا، آپ خاموشی سے سنتے رہے، آخر میں مسکرا کر کہا اگر میرے بارے میں جو کچھ تم نے کہا وہ صحیح ہے تو اللہ مجھے معاف کرے، اور اگر جھوٹ ہے تو اللہ تمہیں معاف کرے۔ یہ ہے برداشت کی عملی مثال۔ ساتھ میں یہ بھی ذہن میں رکھیں، کہا گیا ہے کہ اتنے میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں چوس لیں، اور اتنے کڑوے نہ بنو کہ لوگ تمہیں تھوک دیں۔ یعنی زندگی میں اعتدال رکھو۔ برداشت کا مطلب یہ نہیں کہ اپنی عزت ختم کر دو، برداشت کا مطلب ہے غصے کو قابو میں رکھنا، حالات کو حکمت سے سنبھالنا۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا برداشت کیسے آئے؟ انہوں نے جواب دیا جب یہ سوچو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے اور کل مجھے اللہ کو جواب دینا ہے تو برداشت خود بخود آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک دشمن نے جنگ کے دوران تھوک دیا، آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی لیکن آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیوں چھوڑ دیا؟ فرمایا میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب اس نے میرے منہ پر تھونکا تو اگر میں اسے مارتا تو میرا غصہ شامل ہو جاتا، اس لیے میں نے چھوڑ دیا۔ ایک تاجر اگر ہر گاہک کی بدتمیزی برداشت نہ کرے تو کاروبار نہیں چلا سکتا۔ ایک استاد اگر بچوں کی شرارت برداشت نہ کرے تو تعلیم نہیں دے سکتا۔ ایک ماں اگر بچے کی ضد برداشت نہ کرے تو پرورش ممکن نہیں، یعنی برداشت ہی دراصل ترقی کی بنیاد ہے۔ ایک کسان کے بیٹے نے کہا ابا جان آپ کیوں گاؤں والوں کی باتیں برداشت کرتے ہیں؟ کسان نے مسکرا کر کہا بیٹا اگر درخت ہر پتھر مارنے والے کو پھل دینا چھوڑ دے تو گاؤں بھوکا مر جائے، برداشت ہی درخت کی پہچان ہے۔ برداشت کرنے والا ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، غصے میں کیا ہوا فیصلہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے۔ برداشت کرنے والا عزت پاتا ہے، دلوں کو جیت لیتا ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت پاتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، برداشت ایک خوبی نہیں، یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا اور نتیجہ یہ ہوا کہ پوری دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشق بن گئی۔ اگر ہم بھی اپنی زندگی میں برداشت کو اپنا لیں تو ہمارے گھر بھی سنور جائیں گے، ہمارے رشتے بھی بچ جائیں گے اور ہماری دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو جائیں گی۔ یا اللہ ہمیں غصے کو قابو کرنے کی توفیق دے، یا اللہ ہمیں دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا، یا اللہ ہمیں برداشت عطا فرما اور اپنی محبت سے نواز دے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔